نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مهینا والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا وإثما مبینا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے رحمتیں درود بھیجتے ہیں، رحمتیں بھیجتے ہیں نبی پر، درود پاک پڑھتے ہیں نبی پر۔ اے ایمان والو تم بھی درود پاک پڑھو نبی علیہ السلام پر، اور سلام بھی پڑھو جس طرح سلام پڑھنے کا حق ہے۔ سلام بھی پڑھو، سلام پڑھنا ڈٹ کر۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو تکلیف پہنچاتے ہیں اللہ کو اور اس کے رسول کو، لعنہم اللہ، اللہ کی لعنت ہو ان پر، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو ان پر، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے ان پر، دونوں ترجمے کیے جا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے ان پر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور ان کے لیے ذلیل کر دینے والا اللہ نے عذاب کر رکھا ہے، تیار کر رکھا ہے۔ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، اور وہ لوگ جو ایذا پہنچاتے ایمان والوں کو اور ایمان والی عورتوں کو، بغیر ما اکتسبوا، بغیر کسی بات کے، فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، اور ان پر بہتان لگاتے ہیں جو ظاہر بیر گناہ ہے، ان کے لیے بھی عذاب ہے۔ اب یہاں دیکھیں کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر اور اس کے فرشتوں کے درود والی آیہ مقدسہ رکھی، اور اس کے بعد نبی علیہ السلام کے ایذا والی اپنا آیہ مقدسہ رکھی۔ تو مراد یہ ہے کہ محبوب تجھ پر میں بھی اور میرے فرشتے بھی صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، ان کافروں کی ایذا رسانی پر نہ جانا، بلکہ ان کے لیے سزا ہے، اللہ تعالیٰ نے تجویز کر رکھی ہے، تیار کر رکھا ہے لعنتوں کا بھی، اور ساتھ ساتھ عذاب دردناک، عذاب بھی اللہ تعالیٰ نے عذاب کا بھی ان کو نوید سنائی کہ جو بھی نبی علیہ السلام کو اور مومنین کو ایذا پہنچائے گا، اور اللہ تعالیٰ کو اس نے ایذا پہنچائی، یؤذون اللہ ورسولہ، جو بھی اللہ کو اور اللہ کے رسول کو ایذا پہنچاتا ہے، تکلیف دیتا ہے، ان پر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی لعنت ہے۔ اب اس میں
تخصیص نہیں ہے، کسی بھی مذہب مسلک سے وہ تعلق رکھتا ہو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اظہار ثانی کے در پہ ہوتا ہے، اور ایسی ایسی چیزیں بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے جس سے لوگوں کو بھی ایذا ہو، تکلیف ہو. جس طرح فرانس والوں نے، ویسے ان کے ملک میں تو یہی دیکھ لو، یہی سزا کام ہے کہ ان کے باپ کا نام ہی کوئی نہیں، یہ سزا کام ہے، ماں کا نام چل رہا ہے. یعنی حرام زادہ، سارے حرام زادے ہیں. تو حرام زادوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ آسان سا مسئلہ حل، حرام زادوں کا کام ہوتا ہے حرام زدگی، اور وہ حرام زدگی کرنے سے باز نہیں آئیں گے. اور جتنے بھی حلال زادے ہیں وہ نبی علیہ السلام کے غلام ہیں، کسوٹی ہے. جتنے بھی حلال زادے ہیں وہ نبی علیہ السلام کے غلام ہیں، جن کے بارے میں نبی علیہ السلام کی حدیث پاک بھی ہے کہ اپنے اور اپنے والدین کے نام اچھے اچھے رکھو. اگر کوئی برا نام ہے والد کا تو اس کا نام بدل چینج کر دو، اچھے نام رکھو، کیونکہ قیامت والے دن تمہارے ناموں سے اور تمہارے ماں باپ یعنی باپ کے نام سے تمہیں پکارا جائے گا. قیامت والے تمہیں باپ کے نام سے پکارا جائے گا. جب اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے، اب کوئی گھڑ کے لے آئے نئی حدیث کہ قیامت والے دن ماں کے نام سے پکارا جائے گا، تو اس حدیث کا کوئی اعتبار ہے؟ وہ تو موضوع حدیث ہے، بالکل من گھڑت حدیث ہے. صحیح حدیث ابو داؤد کی ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اپنے نام اور اپنے قیامت والے دن تمہیں تمہارے والدین کے نام سے پکارا جائے گا، اچھے نام رکھو. تو اچھے نام رکھنے کے حکم فرمایا اللہ تعالیٰ کے رسول نے. تو پتہ یہ چلا کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ واحد لا شریک والدین کے نام سے یعنی والد کے نام سے بچوں کو اٹھائے گا قیامت والے دن. لہذا اپنے والدین کے نام بھی اگر کوئی بیڑے نام ہیں تو ان کو سیدھا کر لو یا اچھا نام کر لو. تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت بھی ہے، اور دوسری چیز آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان بھی ہے کہ اچھے نام ان کے نام پر تمہیں پکارا جائے گا، نام پر اٹھایا جائے گا. بہرحال میں کسی وقت حدیث بھی پیش کر دوں گا، مجھے مل نہیں رہی. یہ حدیث پاک بھی مل گئی ہے. عن ابی درداء قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تدعون یوم القیامت باسمائہ وآبائکم فاحسنوا اسماءکم. کہ نبی حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم کو قیامت والے دن تمہارے باپوں کے نام سے تمہیں پکارا جائے گا، پس اچھے نام رکھو تم اپنے. فاحسنوا اسماءکم، پس تم اپنے نام اچھے رکھو. اس حدیث پاک سے یہ پتہ چلا کہ اچھے نام جو ہیں اس کے رکھنے کا بھی ثواب ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث بھی مل گئی کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن تمہیں اپنے باپوں کے نام سے پکارا جائے گا.
اور جن کے باپ بھی پہلے سے ہی نہ ہوں، جن کے باپ پہلے سے ہی نہ ہوں، ان کو کس نام سے پکارا جائے گا؟ ماں کے نام سے تو نہیں پکارا جائے گا، بیچاری اس کو بھی ہم پریشان کر دیتے ہیں، قیامت والے دن بھی اس کا پردہ فاش کر دیتی ہیں۔ ایک بچی کی شادی نہیں ہوئی، اس کے 4 بچے کھڑے ہوں گے، تو آپ تو پتہ ہوگا کہ یہ میری بیٹی ہے، میری بیٹی کے 4 بچے کیسے پتہ ہوگا؟ شادی میں نے کرائی نہیں، تو پردہ تو نہ رہا، پردہ عورت کا وہاں بھی فاش کر دیا، وہاں بھی تم عورت کو بدنام کرنے پہ تلے ہوئے ہو۔ دنیا میں تو ہو گئے، دنیا میں ہے تو عورت کو بیچاری کو ذلیل کر رکھا ہے، لیکن وہاں اللہ تو ذلیل نہیں ہونے دے گا نا، اللہ تعالیٰ کسی عورت کو ذلیل نہیں ہونے دے گا۔ مردوں کے گناہ مردوں کے سامنے آئیں گے، عورتوں کے گناہ عورتوں کے سامنے آئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کسی عورت سے اگر کوئی غلطی ہو جائے گی تو اس کا پردہ فاش نہیں کرے گا، مردوں کے نام سے پکارے گا۔ جی ہاں، مردوں کے نام سے، تمہارے باپوں کے نام سے پکارا جائے گا، جس کا وہ نطفہ ہوگا اسی کے نطفے سے اٹھایا جائے گا۔ عورتیں وہاں کیوں سزا بھگتے؟ وہ غلطی تو ہو ہی جاتی انسان سے، بھگتے تو مرد کیوں نہ بھگتے جس نے عورت کو فرق لگایا ہے؟ عورت تو ویسے بھی بولی بالی ہوتی ہے، جلدی ٹریس میں آ جاتی ہے، جب عورت ٹریس میں آ گئی اس سے جو مرضی کرو، وہ بولی بالی چھوٹی بوتی کو لالچ دیا تب ٹریس میں آ گئی، جب ٹریس میں آ گئی تو اس کو قیامت والے دن میں چھوڑا نہیں، بدنام کرنے کے لیے ماں کے نام سے پکارا جائے گا۔ لاکھ لعنت، اللہ کا رسول کہہ رہا باپ کے نام سے اٹھائے جاؤ گے، باپ کے نام سے، باپ کے نام سے۔ یہ جو مشہور کیا ہوا نا قیامت والے دن بھی ماں کے نام سے اٹھایا جائے گا، تو بالکل جھوٹ ہے، یا اہل تشیع کی روایت کوئی ہو تو ہو، یا ان کافروں لینوں کی مردودوں کی جن کے باپ کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاکے بنا ڈالے، یہ تو ہیں ہی حرام زادے۔ اگر حلال زادے اکٹھے ہو جائیں نا تو یہ حلال زادوں سے ڈرتے ہیں۔ آج مسلمان اکٹھے ہو جائیں، اتحاد ہو جائے تو یہ ویسے اپنے جگہ ویسے ہی پھس ہو جائیں گے، پھس، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کر دی۔ ہمیں بڑا دکھ ہے، خیر جو اب اللہ تعالیٰ ان سے بدلہ بھی لے گا، اور جو بدلہ اس کا ہے، اس نے خود ہی قرآن پاک میں فرما دیا کہ الذین یؤذون اللہ، وہ لوگ جو اللہ کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اللہ کو، ورسولہ، اور اس کے رسول کو، لعنہم اللہ، لعنہم اللہ، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی ان پر لعنت ہے، خدا کی، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، والآخرہ، اور آخرت میں بھی لعنت ہے، فی الدنیا والآخرہ، وعد لہم عذابا مہینا، اور اللہ نے ان کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس طرح جھوٹے نبی ہیں جو اپنے آپ کو داڑھی مون بھی، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء کی 5 خصلتیں ہیں، 5 انبیاء کی فطرتی خصلتیں ہیں۔ کون کون سی؟ مونچھیں کٹوانا، داڑھی مڈانا، داڑھی بڑھانا، اب داڑھی مڈانا یہ تو انبیاء کے خلاف ہو گیا۔ اب وہ بھی کلین شیپ بھی، زید خان، یہ چبڑ خان، احمد عیسیٰ، اپنے آپ کو احمد عیسیٰ ہے گا اس کا نام، عدیل نذیر، عدیل بھی، یا دوسرا اس کا نام بھی ایک مشہور ہے، ایک عدیل نذیر مشہور ہے، تو ایک ادیب نذیر ہے یا عدیل نذیر ہے، یہ بھی اپنے آپ کو احمد عیسیٰ لخوا کے تو کلین شیپ کر لیا ہے۔ انبیاء کی 5 خصلتیں جو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں بیان فرمائی۔ نمبر 1 مونچھیں کٹوانا، نمبر 2 داڑھی بڑھانا، نمبر 3 بغلوں کے بال اکھاڑنا، نمبر 4 ناخن کاٹنا،
اور زیر ناف بالوں کو مونڈنا، زیر ناف بالوں کو مونڈنا، یہ 5 خصلتیں عادتیں اللہ تعالیٰ کے رسول نے انبیاء کی گنوائی ہیں۔ لیکن آج خصلت کیا ہے؟ لوز کریکٹر بھی، جن کے پیچھے قصے مشہور ہیں، وہ بھی رسول بنے ہوئے ہیں۔ وہ اکثر میں کہتا ہوں نا، کچے دھاگے سے جو بٹا رسا اس کا ٹوٹنا مشکل، بچپن میں جو بڑی عادت اس کا چھوٹنا مشکل۔ یہ عام حدیث تو وہ بچپن والی عادت کی وجہ سے اس نے داڑھی منڈائی ہے نا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقد یؤذون المؤمنین، جو مومنین کو، مسلمانوں کو بھی بڑی تکلیف ہوئی ہے خاکے بنانے پہ، مسلمانوں کو اور مسلمان عورتوں کو بڑی تکلیف ہے، سارے کے ساری دنیا لعنت بھیج رہی ہے۔ اور مسلمان آج بھی تم متحد ہو جاؤ تو کسی ایرے غیر نتو خیرے کی جرت ہی نہ ہو کہ نبی علیہ السلام کی شان میں کوئی بات کر سکے۔ یہ صرف اور صرف مسلمانوں کی کمزوری ہے۔ اور بڑے بیان آ جائیں گے، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے، مذمت نہیں، زبردستی روکو، ایسے کافروں کا سر ٹھونک دو، سر ٹھکتا رہے تو سیدھے رہتے ہیں، سر سے جب ڈنڈا اٹھا لیا جائے تو یہ تمہارے اوپر ڈنڈا لے کے پہنچ جاتی ہیں۔ اس طرح مت نیچے لگو۔ اور مسلمانوں کو بڑی تکلیف ہوئی ہے۔ وزیر اعظم صاحب کو بھی چاہیے کہ وہ بھی زور کا اسے اپنا بیان دیں، جس طرح اپوزیشن کو جھاڑتے ہیں اسی طرح ان کو بھی جھاڑیں۔ کوئی ہم ان کا لے کر نہیں کھاتے۔ یؤذون اللہ و رسولہ، جو اللہ کو اور اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے، دنیا میں اور آخرت میں۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، ذلیل کر دینے والا نے ان کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، اور تکلیف دیتے ہیں مسلمانوں کو، مسلمان عورتوں مردوں کو تکلیف دیتے ہیں بغیر ما اكتسبوا، بغیر کسی بات کے۔ ہم نے کیا بگاڑا تھا؟ پر ہمارے نزدیک تو مسلمان مردوں کو، مسلمان عورتوں کو بہت تکلیف ہوئی ہے۔ اور جب مسلمانوں کا کوئی کام بچہ کر جائے یا کوئی جوان کر جائے تو پھر سارے کہتے مسلمان دہشت گرد، یہ سارے جتنے غیر مسلم ہیں سارے ہی دہشت گرد ہیں، سارے مسلمانوں کے خلاف ہیں، سارے اسلام کے خلاف ہیں۔ قرآن پاک کو جلانا ان کی فطرت، قرآن پاک کو گندی جگہ پہ پھینکنا ان کی فطرت، قرآن پاک کو موٹر بائکوں کے یا کاروں کے ٹائروں کے نیچے روندنا ان کی فطرت، گندی فطرت ان کی ہے، پیدائشی طور پہ گندے ہیں، کیونکہ باپ جو کوئی نہیں، حرام زادے ہیں۔ حرام زادوں کا کام کیا ہے کہ کوئی پتہ نہیں کوئی چیز مقدس ہے یا محترم ہے یا اعلیٰ ہے یا افضل ہے، انہیں اس بات کا خیال ہی نہیں، کیونکہ خود بھی حرام زادے ہیں، پلید ہیں۔ پلید کا یہی کام ہوتا ہے جو اس نے کر دیا، اور حلال زادہ کبھی ایسا کام یا ایسی بات نہیں کرتا جس سے کسی کو تکلیف ہو، یہ حلال زادوں کا کام ہے۔ حرام زادے ٹلتے نہیں اپنی بات سے، جو کہہ دیتے بات چاہے کچھ ہو جائے، انہوں نے کر کے دکھا دی۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ ان اللہ یؤذون اللہ ورسولہ، اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے ان پر۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے ملعون، ایسے خبیثوں سے، ایسے گندی فطرت والوں سے
اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے، بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں ان پر مکمل قوت عطا فرمائے، ان پر اللہ تعالی ہمیں دسترس دے، تو ہم ان سے پوچھیں کہ تم نے کیا کیا، کیا کیا، اب بتاؤ، اور ان سب کے ایک لائن میں کھڑے ہو کے بندہ ساروں کے سار قلم کر دے۔ داعش کر دو تو پھر کہتے ہی ہیں، کبھی ہاتھ میں چڑھے نا فوری ان کے سار قلم کر دو، سار قلم کر کے پھر ان کو پتہ چلے کہ یہ اسلام کا اصول ہے کہ جو نبی علیہ السلام کے خلاف، اللہ کے خلاف اور اللہ تعالیٰ کے رسول کے خلاف بھونکتے ہیں، ان کی بھونک اب ٹھیک طرح بند ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قوت عطا فرمائے اور ان کی بھونک بند کرنے کی مکمل طور پہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ نیک لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے جزاکم اللہ تعالیٰ فی الدارین واصل الجزاء وما علینا الا البلاغ المبین۔